أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس علاقے میں ہماری جماعت کے ممبران کو ایک مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی، جس میں وہ اکٹھے ہو کر عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور صرف عبادت کا حق نہیں ادا کرنا، بلکہ اور بہت ساری کام جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں، سوسائٹی کی ضروری ہیں، ہمسایوں کی ضروری ہیں، اپنی ترقی کے لیے ضروری ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچ و بچار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد میں یہاں کے میئر، ہمارے علاقے کے کونسلرز اور عوام جو لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی. مسجد جو ہماری بنی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اس سے خوش ہیں. ابھی مسجد میں نماز کے بعد میں عورتوں سے ملنے گیا، بچوں سے ملنے گیا، تو وہاں ایک عورت نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک عرصے سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دے، اور میں آپ کو بھی لکھا کرتی تھی دعا کے لیے. آج ہم خوش ہیں کہ ہمیں ایک مسجد مل گئی جہاں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو مسجدیں، عورت اور مرد سب جہاں جمع ہوتے ہیں، بچے جمع ہوتے ہیں، ایسے پروگرام کرتے ہیں جو ان کی تربیت کے لیے بہتر ہوں، جو ان کو نہ صرف دینی تعلیم کی طرح دینے والے ہوں، بلکہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی ان کو توجہ دلانے والے پروگرام ہوتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ملکی قوانین کی آپ نے کس طرح پابندی کرنی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے اچھا شہری کس طرح بننا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے آپ نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ آنے والوں کو تربیت کے طور پہ بتائی جاتی ہیں. امیر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ فلاحی کام جو ہیں اس علاقے میں کیے، اس کو لوگوں نے خوب سراہا. یہ خدمت خلق کا کام اور فلاحی کام ہی تو اصل وہ چیز ہے جس سے انسانیت کی قدروں کا پتہ لگتا ہے. یہاں اللہ کا فضل ہے، امیر ملک ہے، اتنی ضروریات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو مختصر کچھ تھوڑی بہت فلاحی خدمت ہو وہ جماعت احمدیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جو غریب ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، وہاں جماعت احمدیہ جہاں مسجدیں بناتی ہے، وہاں اسکول بھی بناتی ہے، ہسپتال بھی بناتی ہے، ماڈل ولیج بھی بناتی ہے جہاں بنیادی سہولتیں میسر ہوں، پانی کی فراہمی کے سامان بھی کرتی ہے، یتیم خانے بھی بناتی ہے. تو یہ سارے فلاحی کام ہم کر رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ، اور بلا امتیاز مذہب اور نسل کر رہے ہیں. میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، یہاں بھی بتا دوں کہ اکثر ہمارے فلاحی کام، اسکول، ہسپتال اور مختلف ادارے جو ہیں
ان سے فائدہ اٹھانے والے جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں دنیا میں، ان سے فائدہ اٹھانے والے احمدی نہیں بلکہ 70 سے 80% وہ لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ احمدی نہیں بلکہ ان میں سے مسلمان بھی نہیں، بہت سے عیسائی ہیں، بہت سے پیگن ہیں، بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس یہ فلاحی کام تو ہمارا امتیاز ہے، اور فلاحی کام کرنا ہماری دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ فلاحی کام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری نمازیں جو تم مسجد میں آ کے ادا کرتے ہو، میری عبادت کے لیے آتے ہو، وہ تمہارے پہ الٹا کے ماری جائیں گی۔ بندوں کے حق ادا کرو، پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا اور ان کا اجر دوں گا۔ بس یہ وہ تعلیم ہے جس پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ امیر صاحب نے ذکر کیا، لارڈ میئر صاحب کا بھی انہوں نے بڑی مدد کی شروع میں زمین کے حصول کے لیے، اس لیے ان کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کی مختلف سٹیجز پہ تعمیر کے لیے انہوں نے مدد کی۔ بہرحال اس لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اسی طرح ہمسایوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ انٹیگریشن کے اسٹیٹ سیکرٹری کی تفصیل تو مجھے نہیں پتا، بہرحال جو تعارف مختصر ہے میرے پاس اس کے مطابق انہوں نے بھی یہاں آ کے کچھ الفاظ کہے ہمیں، اور یہ بات کہی کہ دنیا میں بڑی مشکلات ہیں، اور یہ بہت اچھی بات مجھے لگی ان کی کہ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے مذہب راستہ دکھاتا ہے۔ آج کل لوگ خدا تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، چرچ کو بھی شکوہ ہے، مسجد کو بھی شکوہ ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی شکوہ ہے کہ مذہب سے دور ہو رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے خدا سے دور ہو رہے ہیں لوگ، اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو دنیا میں بیماریاں ہیں یا جنگیں ہیں یا مسائل ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم اس بات کو بھول رہے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور اس خدا کی مخلوق ہیں جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا۔ مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہیں، یہ تو ایک پہچان ہے، یہ مختلف قبیلے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے یہ قبائل اور یہ رنگ اور نسل جو ہے یہ تو تمہاری پہچان کے لیے مختلف چیزیں ہیں، اصل میں تو تم ایک ہو۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے اہمیت کو سمجھو، اور جب ہم اس اہمیت کو سمجھ لیں گے تو بہت سارے مسائل جن کا انہوں نے ذکر کیا، کووڈ کی بیماری تو ایک پینڈیمک ہے، وہ آیا، بیماریاں آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں جس سے دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ جیسے کہ میں نے کہا یہی ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہے ہیں، مذہب سے دور جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو پہچان لیں اور مذہب کی حقیقی تعلیم کی توجہ دیں تو کوئی مذہب ایسا نہیں، نہ وہ اسلام کا مذہب ہے، نہ عیسائیت کا، نہ یہودیت، نہ کوئی اور مذہب، نہ ہندوازم، کوئی مذہب ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ایک دوسرے کے حق مارو اور فساد پیدا کرو۔ ہر ایک مذہب کے بانی نے پیار اور محبت کی تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ بندوں کے حق ادا کرو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر حق ادا نہیں کرو گے بندوں کے، ان کی خدمت نہیں کرو گے، فلاحی کام نہیں کرو گے، ضرورت مند کا خیال نہیں رکھو گے، یتیم کا خیال نہیں رکھو گے، مسکین کا خیال نہیں رکھو گے، تو تمہاری عبادتیں، تمہارا مسجد میں آنا بے فائدہ ہے۔ بس یہ سوچ ہے ہماری، اور اس سوچ کے ساتھ ہم عموماً کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پروونشل پارلیمنٹ کی ممبر صاحبہ تشریف لائیں، انہوں نے بھی مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے ملکی پاسداری کی انہوں نے بات کی، ملکی قانون کی پاسداری کی، یہ تو بنیادی چیز ہے۔
اسلام ملکی قانون کی پابندی کی بڑی تلقین کرتا ہے. اس میں اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد اپنی حکومت کے حکم کی بھی تعمیل کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. تمہیں مسجد بنانے کے لیے اجازت دی، تمہیں عبادت کرنے کی اجازت دی. جہاں مذہبی آزادی ہے اس حکومت کا تو پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں ان کے قانون کی پہلے سے زیادہ پابندی کرنی چاہیے. اور اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ملک کی محبت جو ہے تمہارے ایمان کا حصہ ہے. بس اس لحاظ سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف ملکی قانون کی پابندی کریں بلکہ حکام کی بھی پابندی کریں، حکومت کے بھی ساتھ بھی مکمل تعاون کریں. اور یہی چیز ہے جو فسادات کو روک سکتی ہے، جو آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کر سکتی ہے، جو امن قائم کر سکتی ہے. اگر یہ نہیں تو کسی طرح بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے تعلیم کی بات بھی کی، خاتون ہیں، اور اس لحاظ سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اتنی توجہ دلائی ہے کہ فرمایا کہ ایک بچے کو کریڈل سے لے کے، پنگوڑے سے لے کے قبر تک انسان کو تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے. اور یہ علم ہی ہے اور یہ تعلیم ہی ہے جو تمہارے دماغ کو بھی روشن کرے گا، تمہارے ذہن کو کھولے گا اور تمہیں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی توفیق دے گا، اور اس سے تم پھر دنیا میں امن قائم کرنے کی طرف توجہ دیتے ہو اور کوشش کرو گے. اس لیے بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا، عورت کی تعلیم کے بارے میں بتا دوں. عام طور پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ اسلام پتہ نہیں عورت کے حق مارتا ہے. آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی لڑکیوں کو اچھی تعلیم دو. مطلب یہاں تک فرمایا کہ جس کے 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی تعلیم دے، ان کو معاشرے کا اچھا حصہ بنائے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مواقع فراہم کرے، تو ایسا شخص پھر جنت میں جائے گا. تو یہ عورت کا مقام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طرح تم تعلیم حاصل کرو، اور خاص طور پہ عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دو تاکہ تمہاری اگلی نسلیں بھی سنبھالی جائیں. اور جب یہ حال ہوگا تو یقیناً جو اس کی تربیت کرنے والا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، آگے جن بچوں کی تربیت کی ہوگی اس عورت نے وہ بھی دنیا و آخرت میں اچھا مقام حاصل کرنے والے ہوں گے. پھر ڈسٹرکٹ کے نمائندے کے الفاظ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی یہ بات کہ انہوں نے اس ملک میں جگہ دی، ہمیں مذہبی آزادی دی، اس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں. اکثر لوگ جو یہاں آئے ہیں پاکستان سے وہ ایسے حالات میں آئے ہیں جہاں ان کو مذہبی آزادی نہیں تھی، ان سے مذہبی آزادی چھین لی گئی. یہاں آ کے جب ان کو مذہبی آزادی ملی تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق ایک خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. اور یہ ہماری تعلیم ہے. اس شہر کے میئر صاحب نے بھی بہت اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا، اور یہ بات بھی انہوں نے کی کہ یہ خواب تھا جو پورا ہو گیا. یقیناً یہ جماعت احمدیہ کا خواب تھا جو پورا ہوا. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، اس عورت نے آج ہی مجھے کہا کہ ہمارا ایک خواب تھا جو آج پورا ہو گیا. آج ہم مرد عورت بچے اکٹھے ہو کے یہاں عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اسی طرح ہم اپنے باقی پروگرام بھی کریں گے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میئر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ مذہبی آزادی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. اگر حکومت مذہبی آزادی دیتی ہے تو اسی سے امن پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر معاشرہ میں بھائی چارے اور محبت پیدا ہوتی ہے.
پڑوسی کا حق اسلام ہمیں دیتا ہے. مسجد بن گئی، ہو سکتا ہے بعض پڑوسیوں کو شکوک و شبہات بھی ہو رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ شاید کیا مسجد بننے کے بعد آج بھی وہاں لوگ اکٹھے تھے، بہت زیادہ نعرے بھی لگ رہے تھے، کچھ ڈسٹرب بھی لوگ ہوئے ہوں. لیکن پڑوسی کے حق کی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے 40 گھر تک تمہارے پڑوسی ہیں اور تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. اور ان کے حق ادا کرنے کی نصیحت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمائی کہ ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کے ماننے والوں نے کہا، صحابہ نے، کہ ہمیں خیال پیدا ہوا کہ کہیں پڑوسی ہماری وراثت میں بھی حصے دار نہ ہو جائیں، یہ نہ حکم آ جائے. تو اس حد تک پڑوسی، اور پڑوسی کی پھر تعریف یہ ہے کہ تمہارے گھر کے ارد گرد رہنے والے 40 گھر تک کم از کم، پھر تمہارے ساتھ سفر کرنے والے تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے دفتر میں کام کرنے والے تمہارے پڑوسی ہیں، اور راستوں میں ملنے والے تمہارے پڑوسی ہیں. پڑوسیوں کی طرح ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. تو معاشرے کے ہر طبقے کے شخص کی طرف توجہ دلا دی کہ اس کا حق ادا کرو، ان کو پڑوسی سمجھ کے، ان کو اپنا ہمسایہ سمجھ کے. اور جب یہ تم کرو گے تو وہی چیز ہے جس سے معاشرے میں امن، پیار اور صلح کی روح پیدا ہوگی. اور وہی چیز ہے جو پھر جب ایک صحیح طرح قائم ہو جائے تو پھر ملک کے لیے بھی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے. نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ مجموعی طور پر ملک بھی اس سے ترقی کرتا ہے. بس یہ ہماری سوچ ہے، اور اس لحاظ سے ہم ہر جگہ جماعت احمدیہ کے بارے میں بتاتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب اس مسجد کے بننے کے بعد احمدی اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی تعلیم کو بڑھ کر اور مزید نکھار کر پیش کریں گے دنیا کے سامنے، اس معاشرے کے سامنے، اپنے ماحول کے سامنے، اس شہر کے لوگوں کے سامنے اور ہمسایوں میں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ حقیقی اسلامی تعلیم امن، پیار اور صلح اور آشتی کی تعلیم ہے. اور یہی وہ تعلیم ہے جس سے ہم جہاں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں اس پر عمل کر کے، وہاں لوگوں کے حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب احمدیوں کو جو یہاں رہتے ہیں اس بات کی توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ صلح، امن اور آشتی کا ایک سمبل بن جائیں. اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.